اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ و سلام دائمات بدوام ملک۔ آج میں آپ کے سامنے 2-3 چھوٹے سے وظیفے پیش کروں گا، اور ان کو اپنانے سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں اور خاص طور پہ آپ کو آخرت میں بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ رات کو جب سونے لگتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اب آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ نے معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 بار، اول و آخر درود پاک 3 بار ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو بچے یا بڑے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈر ڈر کے اٹھتے ہیں، آج کل یہ جادو ٹونے کا بڑا یہ ہے، جو یہ شخص پڑھ کے سوتا ہے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، اس کو کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا، اس پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ لازمی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، 1 منٹ کا کام ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور اس کو پورے جسم پر پھیریں۔ دوسرا کام آپ نے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سونا ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت، بلکہ آغاز ہی 29ویں پارے کا تبارک الذی سے ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کو سورہ ملک یاد ہونی چاہیے، یہ 30 آیات ضرور یاد ہونی چاہیے۔ اس کو پڑھ کے سونے کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا پڑاؤ اس کا قبر ہے۔ جو قبر میں بچ گیا، جس کو قبر میں عذاب سے بچ گیا، پورا یقین ہے کہ وہ آخرت میں بھی عذاب سے بچ جائے۔ اور سورہ ملک کا پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ وہ قبر میں عذاب نہیں ہونے دے گی۔ 2 منٹ کی صورت، 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ اس کو پڑھ کے سوئیں، آپ کی قبر میں روشنی کا باعث بنے گی، اندھیری قبر میں یہ روشنی کا باعث بنے گی۔ فرشتے جب آپ کے پاس آئیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گی، آپ کو مطمئن رکھے گی، یہ فرشتوں سے جھگڑا کرے گی، آپ کو عذاب ہونے نہیں دے گی۔ اس کو لازمی پڑھ کے سوئیں۔ اور آخری بات، آپ سو گئے، رات کو آپ کو آنکھ کھلی، کسی وجہ سے بھی پیاس لگی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہے، آپ اٹھتے ہیں، آپ اٹھتے ہی آپ کی زبان پہ یہ الفاظ آنے چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کی آنکھ کھلی اور وہ کھلتے ہی الفاظ دہراتا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے گا، اللہ رب العزت اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرے گا، جائز دعا کو۔ ان الفاظ کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، رات کو 1 بار کھلے، 2 بار کھلے، فوراً ان الفاظ کو دہرائیے، فوراً ان الفاظ کو دہرائیے۔ اللہ رب العزت کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کیجیے، خاص طور پہ ان الفاظ کو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ ان الفاظ کو ادا کرنے کے بعد جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو قبولیت کا شرف عطا کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، یہ میں کوئی قصہ یا کہانی آپ کو نہیں سنا، چھوٹی سی بات ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ جو بھی الفاظ، جو بھی دعا مانگتے ہیں، جو بھی آپ بات کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبولیت کا شرف عطا کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، نہ صرف دنیا میں بھی بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو
آسانیاں عطا کرے گا، آخرت میں بھی آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ سب سے پہلی چیز موعظتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، قل اعوذ برب الناس، ایک روایت میں آتا ہے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص بھی پڑھیے، تینوں صورتیں پڑھیے، ہاتھوں پہ دم کیجیے، پورے جسم پہ پھیر دیے۔ آپ کو یہ جو آج کل باہر کی چیزیں، سایہ، جادو ٹونا، شیطان کے یہ جو بہکاوے ہیں، اس سے آپ مکمل طور پہ بچ جائیں گے۔ یہ آزمودہ ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آزمودہ ہے۔ دوسری چیز سورہ ملک پڑھیے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور تیسرا، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو بتائے ہیں ان کو پڑھیے، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔